آج کے یہ جو سیمینار یہاں پہ ہوا مینٹل ہیلتھ اور سوئسائڈ کے حوالے سے بہت ہی فروٹفل اور اچھی ڈسکشن ہوئی، جس میں اسپیکرس نے بھی بڑی اچھی باتیں کی، اور خاص طور پر مجھے بڑی خوشی ہو گئی کہ ہماری نوجوان نسل کے اندر اس حوالے سے بڑی اویئرنیس ہے، اور یہ لوگ اس کے اوپر بہت ہی سینسٹیو ہیں۔ یہی ہوتا ہے کہ انسان اس طرح کے ماحول میں یہ جو انسٹیٹیوشنس ہیں ان کے اندر اس ٹاپک کے اوپر بات کر کے اپنی لائف، یہ جو لائف ہے پریشیس لائف ہے انسان کی، اس کی امپورٹنس، اس کی اہمیت کے بارے میں، اس کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے بارے میں لوگوں کے اندر یہ اویئرنیس لینا، اور پھر گورنمنٹ کے لیول پر جیسا کہ میں نے ڈسکشن میں بھی کہا کہ ہم نے تو ریکمنڈیشن دے دی تھی اپنے دور میں، معاشرے میں ایک کھچڑی پکی ہوئی ہے جس کی وجہ سے مختلف قسم کے مینٹل جو ڈیزیزز ہیں، ذہنی بیماریوں کا شکار ہیں، جس کی وجہ سے خودکشیاں ہو رہی ہیں۔ نوجوان نسل خاص طور پر جب ان چیزوں کو دیکھتے ہیں تو اب ان کو اندر کی دنیا اور باہر کی دنیا کو میچ نہیں کر سکتے ہیں، ان کے اندر بیلنس نہیں کر سکتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ اپنی اس خوبصورت زندگی کو خاتمے کی طرف لے جاتے ہیں۔ تو ہمیں ان چیزوں کے اوپر سوچنے کی ضرورت ہے، اور اس طرح کے سیمینارز میں ہمیں اویئرنیس دینے کی ضرورت ہے، اور نوجوان نسل کو خاص طور پر ان چیزوں کے بارے میں ڈسکس کر کے ان کو سمجھانے کی ضرورت ہے۔ اور مجھے بہت خوشی ہوئی ہے کہ آج الحیات میں یہ جو کانفرنس ہوئی اس میں بہت ہی اچھی باتیں ہیومن رائٹس کونسل گلگت بلتستان کی طرف سے آج جو مینٹل ہیلتھ پہ جو سیمینار منعقد کیا گیا یا الحیات ہاسپٹل میں، نہایت ہی اہمیت کا حامل تھا۔ یہ آج وقت کی اہم ضرورت بھی ہے، چونکہ یہ مینٹل ہیلتھ کے حوالے سے جو ایشوز آئے روز ہم دیکھ رہے ہیں، یہ یقیناً اس پہ اگر ہم پر وقت اقدامات نہ کریں پوری سوسائٹی مل کے، اس میں چاہے جتنے بھی اسٹیک ہولڈرز ہوں، چاہے وہ علماء ہوں، ہمارے دانشور ہوں، ہمارے ڈاکٹرز ہوں، دیگر ہمارے جو جن کی معاشرے میں بات سنی جاتی ہے، ان کو مل بیٹھ کے ان ایشوز پہ ہم نے کام کرنا ہوگا، جس میں بہت سارے اور ایشوز بھی اس سے ایسوسیٹڈ ہیں جو مینٹل ہیلتھ کا باعث بنتی ہیں، جیسے ہراسمنٹ ہے، ڈومیسٹک وائلنس ہے، علاقے میں بے امنی ہے، اور بہت سارے ایسے ایشوز ہیں جو انڈائریکٹلی اور ڈائریکٹلی یہ مینٹل ایشوز، مینٹل ہیلتھ پہ اثر انداز ہوتی ہیں۔ تو ایک نہایت ہی ایک بہترین اقدام تھا جو آج ہیومن رائٹس کونسل جی وی نے اس ایشو کو ریز کیا، اور آج اس سیمینار کا انعقاد ہوا۔ ہر چوتھے گھر میں کہتے ہیں پاکستان میں ایک ذہنی مریض ہے۔ کچھ سروے کے اس میں پتہ چلا ہے کہ گلگت بلتستان میں ہر گھر میں ایک ذہنی مریض ہے۔ تو اس لیے ہمیں اس کے بارے میں اویئرنیس دینا، سیشنز چلانا، ذہنی صحت کے ہسپتال اور سائیکولوجسٹ، اللہ تعالیٰ کا بڑا شکر ہے کہ ہمارے علاقے میں سائیکولوجسٹ سالانہ گلگت بلتستان کے ڈومیسائل سے، کراکرم انٹرنیشنل یونیورسٹی اور پاکستان کے دیگر یونیورسٹیوں سے 100 کے قریب یہاں پہ فارغ ہوتے ہیں۔ وہ بیچارے فارغ ہونے کے بعد خواتین ہیں تو ان کی شادیاں ہوتی ہیں، بچے پیدا ہوتے ہیں، اور جو میل فارغ ہو کے ڈگری لے کے آتے ہیں، وہ کوئی تالے کی دکان کسی نے ہے، کسی نے فوٹو اسٹیٹ بنائی ہوئی ہے، مزدوری کرتے ہیں۔ ان کی یوٹیلائزیشن ہونی چاہیے۔ اور مینٹل ہیلتھ سکولوں میں جو سابقہ چیف سیکرٹری تھے اس نے کہا تھا، ڈاکٹر صاحب ہم نہ صرف گورنمنٹ کے سکولوں میں بلکہ پرائیویٹ سکولز میں، جیلوں میں، ہیلتھ میں، فیملی ہیلتھ میں، پاپولیشن میں، پولیس ڈپارٹمنٹ میں، ہر جگہ سائیکالوجسٹ کو انڈکٹ کریں گے، لیکن ابھی تک اس کا کچھ بھی نہیں ہوا۔ چلو سائیکیٹرسٹ تو نہیں ہے، لیکن سائیکالوجسٹ ہے نا، جو 5 سال یہی سائیکالوجی پڑھتے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ ذہنی امراض جو ہے مینٹل ہیلتھ کے حوالے سے وہ ایکسپرٹس ہیں، تو وہ اس میں ہیلپ کر سکتے ہیں۔ تو ان کی یوٹیلائزیشن کو استعمال کرنا چاہیے۔ اور جو ٹیبو ہے کہ ہم بیمار ہیں تو اس میں ہمارا گناہ ہے، ہمارے کوئی ماں باپ کے گناہوں کی وجہ سے یہ سزا ہے، تو جیسے جسمانی امراض ہوتی ہیں اسی طرح دماغی امراض بھی ہوتے ہیں۔
مشاہد حسین بگورو، کو فاؤنڈر کوآرڈینیٹر گلگت بلتستان ہیومن رائٹ کونسل آف پاکستان۔ آج ہم نے جو مینٹل ہیلتھ کے اوپر ایک سیمینار کرایا جس میں ہمارے گیسٹ ڈاکٹر اقبال صاحب تھے اور دو پینل میں ڈسکشن بھی ہوئی یہاں پہ۔ تو اس کا مقصد یہی تھا کہ گلگت بلتستان میں ایک برننگ ایشو ہے جو سوسائڈس کا، آنر کلنگ کا ہوتا ہے، ہراسمنٹ کا ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ ہمارے یہاں پہ بچوں کو جو ہیلدی ڈائٹ نہیں ملتی ہے جس کی وجہ سے وہ ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں یا جو بھی سچویشن آتی ہے وہ اس طریقے سے فیس نہیں کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہمارے یہاں پہ ایک جو جنریشن ٹروما ہے جس کی وجہ سے لوگ جو فردن موڈ یہاں پہ جو ہوتے ہیں وہ سوسائڈ کی طرف چلے جاتے ہیں۔ اس حوالے سے جو سوسائڈ کمیٹی بنی تھی اس پہ بھی ڈسکشن ہو گئی اور لیجسلیٹو فریم ورک پہ بھی ڈسکشن ہو گئی اور لوگوں پہ بھی، کمیونٹی لیڈرز اور دیگر لوگوں کا جو کیا کردار یہاں پہ پلے کر سکتے ہیں اس پہ بھی ڈسکشن ہو گئی۔ ہماری یہ کانفرنس کا اصل مقصد ہی یہی تھا کہ یہاں پہ جو سوسائڈ ہو رہے ہیں اور جو دیگر ہراسمنٹ کی کیسز ہیں اور لوگوں کو جو ڈپریشن کے معاملات ہے آج کل ہو رہے ہیں ان پہ ڈسکس کیا گیا۔ یہ جو الحیات ہاسپٹل کے تعاون سے ہم نے منعقد کیا۔